من على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہی مشکل کشا کے واسطے، کربلائی رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں صادق رب ہمیں علم حق دے، باقی دے علم خدا کے واسطے، قادری کر قادری رب قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے، لی خمسۃ اخفی بہا حر الوباء الحاقمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، بلغ الغلابی کمالہ کشف الدجابی جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ معزز سامعین اکرام، کچھ عرض و معروف کرنے سے پہلے بارگاہ خدا بندی میں دعا ہے، حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اپنی ہی بستی کے کوئی لڑکا یا کوئی حافظ نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑھا کرتا ہے تو دل بہت زیادہ خوش ہوا کرتا ہے، اور دل یہی گواہی دیتا ہے کہ کاش اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اتنا حوصلہ دے کہ ہم بھی ایک نعت پاک آقا کی محبت میں پڑھ لیں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور دل یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لے کر آئے، سبھی ان کے غلام 12 دن جلوس محمدی ملاد شریف کا پروگرام سجایا کرتے ہیں، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ دل کو اتنی خوشی ہوا کرتی ہے، دل کو اتنا سکون ملا کرتا ہے کہ کاش یہ پورا مہینہ نہیں بلکہ پورا سال آقا کی میلاد منایا کرے، سبحان اللہ، آقا کی میلاد منایا کریں۔ ہمارے حافظ صاحب اور عطا اللہ بھائی نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، عطا اللہ بھائی نے ایک شعر پڑھا تھا کہ کوئی نہیں میرے چاروں یار کے جیسا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، سبحان اللہ، عثمان غنی، سبحان اللہ، علی کرم اللہ وجہہ کریم، سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی کے، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور ان کے بعد جو بھی صحابہ کرام آئے، فہرست بہت لمبی ہے، طبیعت کی تھوڑی علیل ہے، بس آقا کی محبت میں 10 یا 5 منٹ گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اس سے قبل آئیے ہم سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کی مختار، محبوب پروردگار، سیدہ کے بابا، حسنین کے نانا، آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر جتنی رسول سے محبت ہے اتنی بلند آواز سے درود پاک پڑھیں اور پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ وسلم علیکہ یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم ہم عاشق رسول ہیں اور آقا کی محبت میں یہ شعر پڑھتے ہیں کہ دو جہاں کی کامیابی مصطفیٰ کے پاس ہے. سبحان اللہ. دو جہاں کی کامیابی مصطفیٰ کے پاس ہے. رحمتوں کی والیاں بھی مصطفیٰ کے پاس ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کامیابی مصطفیٰ کے پاس ہے. رحمتوں کی واریاں بھی مصطفیٰ کے پاس ہے. اور ہر عمل بیکار ہے عشق محمد کے بغیر. ہر عمل بیکار ہے عشق محمد کے بغیر. یاد رکھنا جنت کی چابی مصطفیٰ کے پاس ہے. سبحان اللہ. جنت کی چابی مصطفیٰ کے پاس ہے. آج اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو تھوڑی دولت دے دیا کرتا ہے ایسان ملت اسلامیہ پھر اس کا زمین پہ پیر نہیں رہتا بلکہ اس کا پیر ہوا میں لہرانے لگتا ہے اور وہ زمین کو اکڑ کے دکھانا لگتا ہے. لوگوں کو دکھاتا ہے کہ اللہ مجھے دکھاتا ہے کہ میرے پاس اتنی دولت آ گئی ہے اتنا پیسہ آ گیا ہے. اب میں اگر میں یہ اس سے نیچا ہے ایسان ملت اسلامیہ یا اگر میں اس سے جیسا کہوں گا یہ کیسے ہی میری بات کو مانے گا. ایسان ملت اسلامیہ کیونکہ اس کے پاس دولت بھی آ گئی ہے روپیہ بھی آ گیا ہے اکڑ کے زمین پر چلنے لگتا ہے. ایسان ملت اسلامیہ تو یاد رکھنا شاعر کہتا ہے کہ شام ہوتے ہی وہ سورج سے حکومت چھین لیتا ہے. شام ہوتے ہی وہ سورج سے حکومت چھین لیتا ہے اور صبح ہوتے ہی وہ تاروں سے قیادت چھین لیتا ہے. شام ہوتے ہی وہ سورج سے حکومت چھین لیتا ہے اور صبح ہوتے ہی وہ تاروں سے قیادت چھین لیتا ہے. اور سلیقہ سیکھ اس کی زمین پر چلنے پھرنے کی. سلیقہ سیکھ اس کی زمین پر چلنے پھرنے کی اس لیے کہ وہ تکبر کرنے والوں سے وہ دولت چھین لیتا ہے. سبحان اللہ. تکبر کرنے والوں سے وہ دولت چھین لیتا ہے. حیدر پرواز کل تکتبی مرحوم نے کہا تھا کہ دیواروں در کے بوسے لوں گا مچل مچل کے. سبحان اللہ. دیواروں در کے بوسے لوں گا مچل مچل کے اور دیکھوں گا ان کا روزہ آنکھیں مسل مسل کے. سبحان اللہ. لوں گا مچل مچل کے دیکھوں گا ان کا روزہ آنکھیں مسل مسل کے. طیبہ سے دور رہ کر اگر دفن ہو گیا میں طیبہ سے دور رہ کر اگر دفن ہو گیا میں پہنچے گا میرا لاشا کربٹ بدل بدل کے. سبحان اللہ. پہنچے گا میرا لاشا کربٹ بدل بدل کے. اگر سامنے بہاوی آ جائے اگر سامنے دیوبندی آ جائے اگر سامنے مرچی جس کو مرچی لگتی ہو آقا کی میلاد سے ایسان ملت اسلامیہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد منانا بدعت ہے لیکن شاعر کہتا ہے کہ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا. عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا. توجہ سے سننا غیور مسلمانوں عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا. ان کا رتبہ جاہلوں کے کب سمجھ میں آئے گا. سبحان اللہ. عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا. ان کا رتبہ جاہلوں کے کب سمجھ میں آئے گا. اور میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا. سبحان اللہ. اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا. لیکن وہابی کے سمجھ میں نہیں آئے گا دیوبندی کے سمجھ میں نہیں آئے گا یہ ہم سنیوں کے سمجھ میں آئے گا. سبحان اللہ. کیا ہے آقا کی شان کیا ہے جو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک میں نے اللہ تبارک و تعالی نے بے شک انہی میں سے ایک رسول ہمارے لیے بھیجا. سبحان اللہ. اسلامیہ آج جو ہم زمین پر جو دانہ اگا رہا ہے یہ پروردگار عالم کا احسان ہے. آسمان کا شامیانہ لگایا ایسان ملت اسلامیہ لیکن آج ایسان ملت اسلامیہ مجھے اور آپ کو پیدا کیا لیکن پروردگار عالم نے احسان نہیں جتایا ہے. آسمان سے پانی برسایا مگر احسان نہیں جتایا. آسمان کا شامیانہ لگایا مگر احسان نہیں جتایا. زمین سے دانہ اگایا مگر احسان نہیں جتایا. عقل و شعور سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا. عزت و عظمت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا.
ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، آنکھوں میں بینائی عطا کی لیکن احسان نہیں جتایا، احسان ملت اسلامیہ پھولوں کو نگہت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، پھولوں کو نگہت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، چاند کو چاندنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، سورج کو روشنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قدم اور آگے بڑھے، احسان ملت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ عطا کیے مگر احسان نہیں جتایا، ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا۔ ایک قدم اور آگے بڑھے، احسان ملت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیر دیے چلنے کے لیے لیکن احسان نہیں جتایا، پیروں کو چلنے کی طاقت دی مگر احسان نہیں جتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان دیے سننے کے لیے مگر احسان نہیں جتایا، کانوں میں قوت سماعت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا۔ احسان ملت اسلامیہ ایک قدم اور آگے بڑھے، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مگر احسان نہیں جتایا، حضرت شیش علیہ السلام کو پیدا کیا مگر احسان نہیں جتایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیدا کیا مگر احسان نہیں جتایا۔